کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. آئین پاکستان کی تفہیم کے حوالے سے ہمارا پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کے آئین میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون اسلام سے متصادم نہیں بن سکتا، اور قرآن اور سنت کو بنیادی ماخذ کے طور پر تسلیم کیا گیا. لیکن ایک اہم اس سارے جو یہ گفتگو ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ پھر ایک ایسے معاشرے میں جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا آئین کے اندر کیا مقام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اور کیا یہ کوئی تبعیض تو نہیں ہے، کیا یہ کسی کے ساتھ جو ہے امتیازی رویہ تو نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلامی آئین جو ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے اور ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو پھر اقلیتیں کیا کریں گی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر بات کریں گے. اور عدد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ظفر اللہ خان صاحب تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ نام ہے جو ہمارے ملک کا نام ہمارے آئین کے اندر درج ہے، تو پھر یہاں پر بسنے والی اقلیتیں کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین اسلامی ہے، لیکن اسی آئین میں ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ اسلام کی کوئی چیز اجتماعی یا انفرادی ان لوگوں پہ لاگو نہیں ہوگی جو مسلمان نہیں ہیں. جن کو ہم اقلیتیں کہہ رہے ہیں آج گفتگو میں، اور آئین نے جن کی لفظ مائنارٹیز کا استعمال کیا ہے، اس کی تشریح پہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. ان کے اوپر اسلام کی کوئی چیز لاگو نہیں ہوگی. ٹھیک، یہ ہم نے طے کر دیا ہے. اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ پبلک لا تو یقیناً ہر ایک کے لیے ہوگا، لیکن اگر پبلک لا بھی اسلامی لا ہے اقلیتوں پہ نہیں لگے، ان پہ اپلائی نہیں ہوگا. مثلا حدود ہیں ان پہ نہیں لگتے، شراب پینے کا عمل ہے ان پہ نہیں لگتا. بس فی الحال میں اتنا کہہ سکتا ہوں، بعد میں آگے آئیں گے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، انہوں نے اسلامی دستور بنا دیا ہے، اور اسی دستور میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اقلیتوں کے سے ہم عدل و انصاف کا سلوک کریں گے، اور ہمارے یہ اسلامی جو نام کی تعلیمات ہیں یہ ان پہ نہیں لگیں گی، ان پہ ان کی اپنی تعلیمات لگیں گی. تو یہ گارنٹی ہمارے آئین نے عمومی طور پہ دی ہے. باقی تفصیلات جو آپ پوچھیں گے ہم بتا دیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو ہماری اقلیتیں ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن اس کا کوئی اصول ہمارے پاس موجود ہے نہیں ہے کہ وہ اپنا ارادہ، اپنا جو سیاسی جو بھی ان کا حق ہے اس کو استعمال کر سکیں؟ میں اصل میں اس پہ ایک علمی پہلو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے پاکستان کے آئین پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہوا. اصلاح کی گنجائش یقیناً ہے، بالکل ہم انسان ہیں، ہم پہلے بھی ہماری پارلیمان نے 18 ترمیمیں کی ہیں نا، اور کر لیں گے. ہم قانون کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ حالات کا بدل جاتا ہے. بالکل صحیح، وہ ڈائنامک ڈاکومنٹ ہے. اس قانون کی خامی نہیں ہوتی، ہم خواہ خامی سمجھتے ہیں، یہ خوبی ہوتی ہے. قرآن مجید میں یہ اصول رہا ہے کہ ناسخ اور منسوخ چلتا رہا. ہم نے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تفریق نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، میجارٹی منارٹی کی. اچھا ہاں، لیکن یہ تفریق ہم نے منارٹیوں کی وجہ سے کی ہے، وہ ان کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، ٹھیک کیا ہم نے. میں اس کی لاجک بیان کرتا ہوں. نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. کیسے؟ ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. ہم نے کسی زمانے میں یہاں اسی فورم پہ اس پہ بہت پروگرام کیے تھے. بالکل صحیح. اس کی پہلا جو دستور ہے ریاست مدینہ کا، جس کو وثیقہ مدینہ کہتے ہیں، کتاب مدینہ کہتے ہیں، دستور مدینہ کہتے ہیں، جو بھی آپ نام اس کا دے لیں، معاہدہ کہہ لیں، اس کی پہلی شکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان، میں تفہیم کر رہا ہوں، الفاظ نہیں بیان کر رہا، کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک امت میں ہوں گے. ایک امت ہے. لفظ کیا ہے؟ ایک. تلک امت واحدہ، کہ there is one community, one nation. اللہ کے نبی نے فرق نہیں کیا نام میں، البتہ قوانین میں ہوا. ان کو کہا گیا کہ آپ پہ اپنے قوانین لگیں گے. بالکل ہونا چاہیے، ہم نے بھی یہ کیا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم یہ تفریق نہ کریں تو میری رائے میں بہتر ہے. لیکن میرا خیال میں ہمارا سماج اس پہ تیار نہیں ہے، اور ہمارے اقلیتوں کا خود یہ مطالبہ تھا. اس کی وجہ ہے مسلمان جو ووٹ دے رہے ہیں انہوں نے اپنے نمائندے چننے. ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اسلام کا یہ اصول ہے
کہ اللہ کی حاکمیت لوگوں نے چن کے اپنے نمائندوں کے ذریعے استعمال کرنی ہے بطور امانت. اب جب آپ نے نمائندے چننے ہیں، پرابلم یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مسلمان آبادی میں ایک ہندو عیسائی کھڑا کیسے ہوگا، اقلیت والا، ان کو ووٹ کون دے گا، تعصبات، یہ مختلف چیزیں ہیں. اس کا پھر ان کا مطالبہ تھا کہ بھائی ہم 4%، 6% جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، ہاں اب ہم نہیں یہ کرتے، ہمارے لوگ ہمیں چنے، جس کو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے تھے. قیام پاکستان کے وقت بھی یہ بات، یہ اصول تھا، وہ تو ہندوستان کا اصول تھا نا پورا. 1990 میں مجھے یاد ہے، 90 میں ہاں الیکشن ہوئے، میں سندھ میں نوکری کرتا تھا. وہاں ہمارے جو ہندو سے الیکشن ہوتے تھے یا عیسائی ہیں، ان کی پھر ہوتا پتہ کیا تھا، ان کی کانسٹیچوئنسیاں بڑی بڑی بن جاتی تھی. ظاہر ہے 15 ضلعوں پہ ایک، اب میں نے کدھر جائے گا. اچھا پھر ایک حل نکالا گیا، انہوں نے کہا یار ہم تو مشکل میں پھنس جاتے ہیں. پھر حل یہ نکالا گیا کہ ہم ان کو نامینیٹ کر دیں گے. اور آج یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں، مثال دے رہا ہوں، 2 پارٹیاں گورنمنٹ میں ہیں، مطلب پارلیمان میں ہیں، پارٹی اے اور پارٹی بی. پارٹی اے کی 60% سیٹیں ہیں اور پارٹی اے بی کی 40% سیٹیں ہیں مثال کے طور پر. اور مثال کے طور پر اگر 10 سیٹیں آئین نے طے کر دی ہیں کہ ہم نے اقلیتوں کو مائنورٹی کو دیں، تو 6 ایک نامینیٹ کر دے گی، 1% اور 4 ایک کر دے گی اپنے حساب، جو ان کی پارلیمان جو ان کا شیئر ہے، ہاں متناسب وہ کر دیں گے. اس میں نقص بھی ہے کہ نامینیشن ہے پارٹی کی، الیکشن نہیں ہے. لیکن الیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے ووٹ لیں. اچھا، اور کیا یہ پریکٹس ہوتا رہا ہے الیکشن والا بھی پہلے؟ جی یہ تو بھی ہوا ہے، یہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے کہ 1990 تک میں الیکشن میں ریٹرننگ افسر تھا ادھر. اس وقت آپ کو پتا ہے عدلیہ والے الیکشن نہیں کراتے تھے، انتظامیہ کراتی تھی. میں انتظامیہ کا حصہ تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس ہی آتے تھے. کشمیریوں کا بھی یہ پرابلم ہے، کشمیر میں بھی بہت بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسیز. تو یہ ہندوؤں کا تو کم پرابلم تھا کہ وہ 3-4 ضلعوں کے اکٹھے تھے. عمر کوٹ، چونکہ یہ کنسنٹریشن ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہندو دوست رہتے ہیں، پشاور میں رہتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے. وہ پھر کئی ضلعوں کی صوبوں کی ایک کانسٹیچوئنسی بنتی تھی. وہ بیچارے تنگ آ جاتے تھے. پھر انہوں کی مشاورت سے، ان کے کہنے سے یہ ہوا. اور میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں نقص بھی ہے. نقص کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہے، نامینیشن ہے. پارٹی کے رحم و کرم پہ ہیں آپ. مطلب ٹھیک ہے، پارٹی ان کو اچھے لوگوں کو ہی چنتی ہے. صادر پارٹی نے بھی تو ان کو خوش رکھنا نا، الیکٹوریٹ کو. تو پارٹی دیکھتی ہے کہ ہمارا لائل بھی ہو لیکن ان کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو. کوئی تیسرا حل بھی موجود ہے اس کا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ؟ پھر یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس دفعہ ایک قانون بنایا تھا 2017 میں، وہی ہم نے کیا ہے کہ ہر پارٹی کو ہم نے پابندی لگائی. ہم سے مراد یہ کہ پوری قوم. اس پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بھی اپنا ممبر بنایا ہوا تھا ایک ریزولوشن کے ذریعے. اس میں ہم نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہر پارٹی، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ اتنے % کم از کم خواتین کو ٹکٹ دیں. جیسے خواتین کا تو موجود ہے. نہیں خواتین کا یہ موجود اب ہوا ہے نا، اتنے % ٹکٹ دیں گے. ایک ہے ان کی نامینیشن جو اب ہم کرتے ہیں، نہیں وہ ایک الگ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست خواتین ہیں. جی. ایک آپشن یہ ہے کہ براہ راست ہم ان سے کہیں کہ اپنی پارٹیاں جو ہیں، مثلا اسلام آباد میں ہم کی سکھ کو ٹکٹ دے دیں. اس میں کیا مسئلہ ہے، ہمارے شہری ہیں پاکستان کے آئین میں. لیکن اس میں پرابلم ہے، عملی پرابلم ہے. مثال کے طور پر میری پارٹی ہے اور ہم نے اسلام آباد کی میجارٹی مسلم علاقے میں ہم نے ایک ہندو دوست کو ٹکٹ دے دیا اور دوسری پارٹی نے وہاں مسلمان کو دے دیا، تو وہ ایک مذہبی تناظر میں دیکھا خطرہ یہ ہے کہ ووٹ ہمیں نہیں ملیں گے میرے کینڈیڈیٹ کو اور اس کو مل جائیں گے، اور کہیں مطلب اس کو ریلیجس کانفلکٹ کی طرف نہ چلے جائیں. ایگزیکٹلی یہ ایک ایشو ہے. اس لیے دنیا نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا آج تک. اچھا سماج ڈیولپ ہو جائے جیسے یورپ میں ہے، وہ مذہب ایشو نہیں بنتا. آپ مسلمان ہمارے ایم این اے نہیں بن جاتے وہاں. ایم این اے سے مراد ہے ممبر آف پارلیمنٹ. بن جاتے ہیں نا کہ نہیں بنتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں ایسا ہو اور ہماری پارٹیاں جو ہیں ان کو نامزد کریں اور یہ تفریق ختم ہو. جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ میں تفریق نہیں کی گئی تھی آرٹیکل پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کبھی مطالبہ نہیں کرتا کہ ابھی کرو، اس لیے کہ ان پہ ان کا مطالبے سے، اقلیتوں کے مطالبے سے یہ بات بنائی گئی ہے. جو وہ کہیں ریپرزنٹیشن کا طریقہ ہمیں وہ قبول کرنا ہے کیونکہ یہ ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں آئین جو ہوتا ہے نا وہ صرف میجارٹی کا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی قانون بنانے، ایک ہے بنانے کا اختیار ہونا. ہم کوئی قانون ایسا نہیں بنتا ہے جس پہ ہمارے لوگ خوش نہ ہوں. لہٰذا ہر وہ قانون جو مائنارٹیوں سے منسلک ہے
وہ ان سے پوچھ کے بنائے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت بھی ہے. میرے اوپر ایک دفعہ اس پہ مسئلے پہ الزام لگا تھا, میں آج پہلی دفعہ قوم کو واضح کر دیتا ہوں. ہماری حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی, ایک بل پیش کیا JUI نے, وہ بڑی اچھی نیت سے بل پیش کیا. میں گلہ نہیں کر رہا, میں آپ کو حقائق بیان کر رہا ہوں کہ اقلیتوں کا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بل پیش کیا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے یا قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ شراب ناجائز ہے, لیکن اقلیتوں کو ہم دیتے ہیں, اس کو پابندی لگائی جائے. آئین میں لکھا ہوا ہے. اندازہ لگائیں کہ ہمارا آئین کتنا سینسٹیو ہے. دیکھیں نا, عیسائی ہمارے دوست ہیں, وہ عشاء ربانی کرتے ہیں, آپ کو پتہ نا. بالکل. ان کا ایک ویو ہے کہ وہ وائن میں ٹکڑا ڈال کے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مسیح علیہ السلام کا ہے. اب ان کے ایمان کا حصہ ہے. میں کون ہوں اس کو بدلنے والا؟ تو آئین اتنا سخت ہے ہمارا, آئین نے اس لفظ کو پروٹیکٹ کیا, آئین میں لکھا. یہ ایک ترمیم آ گئی JUI کی طرف سے, ان کا حق ہے, پارلیمان میں آئی, پارلیمان نے کمیٹی کو بھیج دی. اچھا, اب لا کمیٹی ہوتی نا پارلیمنٹ کی, میں وہاں پیش ہوا. ریویو کریں اس کو. جی میں وہاں پیش ہوا. میں نے ان سے حکومت کا موقف پیش کیا. مجھے نواز شریف صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جاؤ ان کو کہو کہ بھائی یہ اقلیتوں کا مسئلہ ہے, ہم ذرا اس پہ احتیاط کرتے ہیں. جو میں وہاں گیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ ہندو آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے ہاں بھی شراب ناجائز ہے, عیسائیوں کے ہاں بھی شراب ناجائز ہے, ایسا نہ کریں. ہم نے آئین میں سوچ سمجھ کے لکھا ہے, لیکن ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہاں, ہندو پاکستان کے نمائندے برادری کے, سکھ کے, سارے جو منارٹی جن کے ہاں شراب جائز ہے, وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم آئین سے ہٹا دیں, ہم ہٹا دیں گے. ہم نہیں اپنی رائے دینا چاہتے, چونکہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فرانس میں ہمارے اوپر سختی ہو رہی, کہتے ہیں نا ہم پہ کیوں سختی کرتے ہیں, وہ تو ہم ان پہ کیوں سختی کریں. وہاں ایک دلیل آئی, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے, وہ مسلمان ممبر جو پارلیمنٹ تھا, ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں اور سکھوں کی کتابوں میں اور عیسائیوں کی کتابوں میں سب میں ممنوع ہے. میں نے کہا دیکھو یہ نہ کریں. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکسٹ ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ نہ کریں, اس کی وجہ ہے ہمارے قرآن مجید میں شراب کو حرام کیا گیا, سزا نہیں بتائی گئی. عین ممکن ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے مقابلے میں ان کی بائبل ہے نا, ہو سکتا ہے بائبل میں نہ ہو, لیکن ان کی جو آگے ہمارے نبی کی سنت ہے نا, ہو سکتا ہے ان کے ہاں کوئی چیز ایسی ہو جس میں جائز یا ناجائز ہو. چونکہ ہم اس کے ایکسپرٹ بھی نہیں, ہم نہیں ہے نا. آپ ان سے پوچھ لیں. میں نے جب یہ کہا کہ قرآن مجید میں شراب تو ناجائز ہے, لیکن اس کی سزا حدیث مبارکہ میں آئی ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی ہو. وہ بات کو سمجھا جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں حرام ہے قرآن مجید میں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سزا ہمارے یہاں حدیث مبارکہ میں, ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ آئین کا مطابق ہمارے قانون ایمان کا حصہ ہے. لیکن بات مائنارٹی کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی حدیث کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے. لیکن وہ خیر پھر اللہ نے بڑا کیا, لیکن کچھ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کہتے ہیں اس کو بڑا پھیلایا. بعد میں خیر صورتحال واضح ہوگی. تو ہم نے آئین میں ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے صحیح, کہ حتیٰ کہ اگر یہ شراب بھی پینا چاہتے ہیں, جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں, ہم ام الخبائث سمجھتے ہیں, ہم نے آئین میں لکھ دیا کہ بھئی ہم آپ کو نہیں روکیں گے, اس لیے کہ آپ کے اپنے ایمان کا پتہ نہیں, حصہ ہے کیا نہیں. تو ہمارے آئین نے ان کو اس حساب سے بہت پروٹیکٹ کیا ہے. اقلیت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ صرف اور صرف مذہبی اور دینی اقلیت کے اوپر اپلائی ہوتا ہے ہمارے آئین میں؟ جی ہاں, کیا یہ ڈیفائنڈ ہے؟ یہ ڈیفائنڈ ہے. ہمارے ہاں اقلیت کا معنی وہ اقلیت ہے جو مذہبی اقلیت ہے, مراد نان مسلم, سادہ لفظوں میں غیر مسلم. اور لیکن یہ آگے سے طے نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتا. نہیں, ہم نے اس کو کچھ لکھا ہے اچھا اس طرح کہ ہندو, عیسائی, سکھ, قادیانی جو احمدی کہلاتے ہیں, اور دیگر. اچھا, ادر. اس کی وجہ ہے ادر کیوں لکھا ہے. ہو سکتا ہے 4 یہودی بھی تو ہے نا ہمارے پاس. بالکل ٹھیک, وہ بھی ہمارے سٹیزن بھائی ہیں نا, ہمارے شہری بھائی ہیں نا, ان کو ایک بھی کیوں نہ ہو, ایک بندہ کیوں نہ ہو, بالکل وہ برابر شہری ہے, اور وہ شہری ہے, اور اس کو بھی حق مل گیا ہے اس میں کہ اگر وہ فرض کیا ہم نامینیشن کرتے ہیں. آئین نے یہ تفریق نہیں کی. عین ممکن ہے کہ ایک یہودی ہو, 15 بندے ہوں, تو ہم یہودی کو ہم ممبر پارلیمنٹ ہمارے آئین میں بنایا جا سکتا ہے. وہ ریوینڈ کس کو کرے گا, وہ کرے گا مائنارٹی اقلیتوں کو, لیکن
ریپرزینٹ کرے گا آن دی پرنسپل آف نامینیشن خود نہیں کرے گا. ٹھیک. تو گویا کہ تمام غیر مسلم نان مسلم جو ہیں وہ مائنارٹی کہلاتے ہیں, اور یہ مذہبی ڈیفینیشن ہے, یہ پولیٹیکل ریجنل نہیں ہے, ریشیل نہیں ہے. ہندوستان میں جی دونوں ہیں, جی ہیں, وہاں دلت کے بارے میں الگ قوانین ہیں, اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ تقسیق ہے, لیکن ان کے اندر ہم نے گنجائش رکھی ہے کہ فرض کیا کل کوئی اور مذہب آ جاتا ہے, وہ بھی ہم اس کو شامل کر لیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اسلامی تعلیمات ہمارے جو نصاب ہے اس کا بھی حصہ ہیں, اور ہمارا جو کریکولم ہے وہ چونکہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہے. وہاں پر اقلیتوں کے لیے کیا کوئی آئین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کیا پڑھیں, ان کو اسلامیات پڑھا سکتے ہیں؟ ہم بھی بڑے بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں مسلمان. آئین میں لکھا ہے ہم نے فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں, بنیادی حقوق کے چیپٹر میں, کہ ہم کسی نان مسلم کو یا ہم کسی اقلیت کو اسلامیات نہیں پڑھائیں گے. ٹھیک, یہ ہم نے لکھ دیا ہے. اچھا, ہاں یہ بڑی سخت بات ہے نا. دیکھو نا, میرے بچوں کو اگر آپ, میں انگلینڈ میں ہوں فرض کیا, یا پاکستان میں ہوں, اور میرے بچوں کو آپ وہاں بائبل پڑھا رہے ہیں, میں اجازت دوں تو پڑھاؤ نا. میں نہیں پڑھانا چاہتا ہوں, میں نہیں بچہ چاہتا کہ میرے بچے فرض کریں, میں مثال دے رہا ہوں. جی, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے بچوں کو ہم کمپلسری اسلامی نظام بنائیں, اور وہ مسلمانوں کمپلسری ہم ان کو بالکل آئین میں منع کر دیا ہم نے. اچھا, ہم نے لفظ استعمال کیا آئین کے فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں کہ کوئی اقلیت کو اسلامی تعلیمات جو کمپلسری ہم پڑھاتے ہیں ہم نہیں پڑھائیں گے. اس لیے ان کے لیے ایک الگ سلیبس ڈیوائز کیا گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ایتھکس, اخلاقیات کا. لیکن میں نے کوئی ٹیچر نہیں دیکھا. نہیں, یہ ایک الگ بات ہے کہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا, ٹھیک ہے نا, لیکن ان پہ ممانعت ہے ان کو پڑھانے کی. ہم ان کو اسلام نہیں پڑھا سکتے اس طرح, وہ بالکل صحیح کیا گیا ہم نے. یہ الگ بحث ہے کہ ہمیں ان کو, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, اسلام آباد میں ایک سکول میں کتنے ہندو ہوں گے؟ 2. چلے, ہاں, غریب لوگ کیا ٹیچر کیسے رکھیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ رکھو اگر وسائل ہیں, کوئی سسٹم بنو. اب تو آن لائن آ گئی, اب تو کر دو. لیکن اصول کی بات کر رہے ہیں کہ کسی مسلمان جو ریلیجس انسٹرکشنز ہیں, جو مذہبی تعلیمات ہیں, ہم کسی غیر مسلمان کو آئین نے کہا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے. ممانعت کی گئی ہے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے, ان کی فکر کی حفاظت کی جائے, وہ اپنا معاملہ خود طے کریں کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات وہ جو ذہن میں آتی ہوئی ہے کہ جو مسلمان ہیں, چونکہ آپ بھی پہلے اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ مختلف فقہ کے مکاتب ہمارے ہاں موجود ہیں. اگر نظام تعلیم میں بات کی جائے تو کیا وہاں پر جہاں پہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کی بھی کوئی پروویژن موجود ہے؟ اس کے بارے میں آئین میں تو بالکل نہیں ہے. آئین میں وہ کلاز ہے 227 کی ایکسپلینیشن جو یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی قانونی معاملہ آئے گا تو اس فرقے سیکٹ مذہب کی جو ہے سکول مذہب, جسے ہم علمی مذہب کہتے ہیں یا مکتب فکر کہتے ہیں, اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, اس کی تعبیر یہ لکھا, اس کی تعبیر لی جائے گی. لیکن انسٹرکشن, پبلک انسٹرکشن جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی نہیں. البتہ گورنمنٹ کی اسٹینڈنگ پالیسیز ہر گورنمنٹ کی رہی ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ پڑھائی جائے جس میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے سے ناراض ہو. دل آزاری کا پہلو ہو غلط ہے, یا اختلافی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے جو ہماری سلیبس بناتے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے سلیبس میں بنانے والوں میں عام طور پہ مذہبی لوگ بھی نہیں ہوتے, وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آپ جیسے ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہی بنایا جاتا ہے تو ہم نے کبھی شکایت ایسی سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جس میں کسی ایک فرقے نے, مسلمانوں کے ایک فرقے نے دوسرے کے بارے میں بات کی ہو. مطلب میں فیلڈ میں بھی رہا ہوں اور پالیسی لیول پہ بھی رہا ہوں. ہمارے نظام تعلیم میں دیکھیں یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے, جو اسلامیات کی کتاب ہوگی تو وہاں بہت احتیاط کی جاتی ہے کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ابھی کسی نے گلا کیا ہو ایسا. ہاں, زکوٰۃ پہ ایک پرابلم ہوا تھا, اچھا, شیعہ سنی کا پاکستان میں, بالکل جائز مطالبہ تھا. اب بات یہ ہے کہ کمپلسری زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہونے لگی بینکوں سے. اب پرابلم پیدا ہو گیا کہ ہمارے جو دوست اثنا عشری ہیں یا فار دیٹ میٹر شیعہ کی اتنی بھی کیٹیگریز ہیں نا, اسماعیلی ہیں, بوری ہیں, داؤدی سنے بھی ہیں, اب ان کی ہاں سسٹم یہ ہے کہ اسٹیٹ نہیں لے سکتی اور وہ اپنے امام, اپنے جی اپنے طریقہ کار ہے. اب شاید کسی نے سوچا نہیں. دیکھو نا, جب رات کی بیٹھ کے آپ 4 علماء کرام سے مشاورت کر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلہ ہوگا تو وہ یہی ہوگا. ہاں, پارلیمان کبھی ایسی غلطی نہیں کرتی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کلیکٹیو وزڈم کبھی نہیں کرتی.
اور جو پچھلے دنوں کے مسئلہ لوگوں نے بنایا تھا نا الیکشن کا، وہ بھی ایسی کہانی بنی ہوئی تھی. پارلیمان کوئی بھی جو ہوتی ہے نا یہ بہت سمجھدار ہوتی ہیں، ڈیبیٹ کرتی ہیں، ان میں ہر فرقہ بیٹھا ہوتا ہے. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کے جتنے فرقے ہیں ان تمام کے اوپر ان کا حیا کرنا چاہیے. ان کی تعلیمات ہم کسی ایک کو دوسرے پہ نہیں ٹھونسنی چاہیے. عدالتوں میں تو ہم نہیں ٹھونستے، پبلک پالیسی میں ایک دفعہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، اس پہ رد عمل ہوا اور اس کو بھی ٹھیک کر لیا گیا. اس وقت کوئی ایسی چیز پاکستان میں نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو ہمارا جو مذہب ہے ان کو ہم کسی کو تنگ کریں، نہیں کریں. غیر مسلم شہری جو ہیں کیا وہ زکوٰۃ دیں گے نہیں دیں گے، اس کے بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا حکم جو شریعت سے اٹھے، قرآن و سنت سے اٹھے گا، وہ کسی غیر اقلیت کے اوپر، غیر مسلم اقلیت کے اوپر نافذ نہیں ہوگا. اپلیکیبل نہیں ہے. نہیں، کوئی بھی. مثلا زکوٰۃ ہے، آپ زکوٰۃ عیسائی ہندو سے نہیں لے سکتے. لیں گے تو یہ ظلم ہوگا اور پاکستان کے آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی. آئین میں لکھا ہے ہم نے کوئی ریلیجیس ٹیکس نہیں لیں گے ہم. آئین میں جیسے ہم نے جیسے ہم نے شراب کے بارے میں لکھا، ہم نے تعلیمات کے بارے میں، یہ فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا گیا ہے، ہم ان سے نہیں لے سکتے، ہم ان پہ ٹھونس نہیں سکتے اپنی تعبیر دین جو ہے، قطعاً نہیں. حد ہے شراب کی، ہم ان پہ نہیں لگا سکتے. ہم نے جو غیر اخلاقی انسانی تعلقات ہیں، جنسی تعلقات، ان پہ سزا رکھی ہوئی ہے، ہم وہ سزا نان مسلم پہ نافذ نہیں کر سکتے. ہم چوری کی سزا جو ہمارے اسلام میں ہم نے پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے قذف کی سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہوئی ہے، ہم کسی نان مسلم پہ نافذ نہیں کر سکتے. نہ ہوئی ہے، نہ آج تک ہوگی، نہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آئین پاکستان کے حوالے سے گفتگو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. ایک اہم بات جو کہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ہر طرح کی مذہبی آزادی موجود ہے. آئین اس بات کو اس کی تضمین کرتا ہے، اس کی جیسے آپ کہتے ہیں اس کو گارنٹی کرتا ہے کہ تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اپنی جو بھی ان کا مذہب عقیدہ ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اگر عملی طور پر کہیں مسئلہ ہے تو اس کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آئین پاکستان میں کم از کم ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.